السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ وعلیکم سب؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ تو چلیں پھر ہم لوگ انشاءاللہ آج تو ہم لوگ ایک دم فل فلیجڈ پڑھائی نہیں شروع کریں گے، آج ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ with the فضل of اللہ قرآن کی وہ سورہ کرنے والے ہیں کہ جس میں ایک اعظم آیت ہے اور جو کہ لانگیسٹ سورہ آف قرآن ہے۔ اس کی آیتیں ہیں 286۔ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے یہ۔ قرآن کی کوئی دوسری سورہ میں اتنے احکام، اتنے اوامر، اتنا نہیں، اتنے کمانڈز، اتنے پروہیبیشنز نہیں ہیں جتنے سورہ بقرہ میں ہیں۔ سورہ بقرہ 10 ایئرز میں ریویل ہوئی، 10 ایئرز ٹو کمپلیٹ۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریٹ کیا مدینہ کی طرف، وہاں سے شروع ہوئی۔ شروع کے جو 2 سال تھے، موسٹ آف دی پارٹ اس کے شروع کے 2 سال میں نازل ہوئے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے ایز پر دی نیڈ، ایز پر دی ٹائم، ایز پر دی سچویشن، اس حساب سے دوسری آیتیں نازل ہوئی اور 10 سال میں یہ کمپلیٹ ہو پائی۔ اس کی ضرورت کیوں ہوئی؟ جب مسلمان مکہ میں تھے، قرآن نازل ہوا، اس کے بعد سے لے کر 10 سال تک مسلمان مکہ میں رہے۔ 10 سال بعد ہم لوگ مائیگریٹ ہو کر مدینہ کی طرف آئے۔ اب جب وہاں پر آئے ہیں، ہم لوگوں کا جہاد کا فارم کچھ اور تھا مکہ میں، مدینہ میں کچھ اور ہو گیا۔ وہاں پر عقیدہ پر اسٹریس کیا گیا مکہ میں، لیکن جب مدینہ میں ہمیں ایک جگہ مل گئی، ایک پلیٹ فارم مل گیا، ایک مسلم سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، ایک ہمارے ساتھ رول ماڈل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو ایک لائک گائیڈ قرآن میں پھر سورہ بقرہ نازل کی گئی، کیونکہ اس میں سارے ہی رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں۔ ہاؤ ٹو بی اے گڈ مسلم، ہاؤ ٹو بلڈ اے مسلم سوسائٹی، اس میں کیا کیا ضرورت ہے ایک مثالی، ایک ایگزامپلری مسلم کمیونٹی کے لیے، کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، ہر وہ چیز اس میں نازل کی گئی، بڑی سے لے کر چھوٹی تک۔ اور اس کے ذریعے سے وہ کتاب ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچنگ شروع کی اور اس امت کو بدل کے رکھ دیا، ان احکام کے ذریعے، ان کمانڈز کے ذریعے، ان پروہیبیشنز کے ذریعے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بالکل پیوریفائی کر دیا، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اپنی زندگی میں شامل کرو، اسے نکال دو۔ تو اس لحاظ سے سورہ بقرہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے۔ اس کے اندر اسکالرز کہتے ہیں 1000 کمانڈز ہیں اینڈ 1000 پروہیبیشنز ہیں، جو آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معاملات کے لیے بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹے معاملات کے لیے بھی ہے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے، پہلے ہم لوگ وہ دیکھیں گے۔ اچھا، سب کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ حدیث نظر آ رہی ہے سب کو؟ ویسے یہ میں گروپ پر بھیجنے والی ہوں، آپ لوگ اتنی زحمت نہیں کرنا کہ چلیں لکھیں، عربک ٹیکسٹ بھی لکھیں، نہیں، یہ سب آپ کو گروپ پہ مل جائے گا۔ جو اسٹڈی گروپ ہے میں وہاں پر PDF سینڈ کرتی ہوں، تو آپ لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا اور اچھے سے ریوائز کر لینا نیکسٹ کلاس سے پہلے۔ تو فرسٹ حدیث ہے یہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ، جس نے پڑھا،
بالآیتین، دو آیتیں، من آخری، فرام دی اینڈ آف سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں جس نے پڑھا، فی لیلتن، رات کو، کفتاہ، کافی ہے وہ اس کے لیے، یعنی ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ یہ کافی ہے. کس طرح سے کافی ہیں؟ تو ہمارے اسکالرز نے، ہمارے علماء نے پھر اس کی تفسیر پیش کی ہے کہ اس طرح سے کافی ہے کہ اس کی پروٹیکشن ہوگی، ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے. پھر یہ ہے کہ رات کے وقت لیلتن، جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کیا اور یہ پڑھ کے سو گیا تو اس کے لیے کافی ہے کہ اٹس ایز اف کہ اس نے رات بھر عبادت کیا ہے، رات بھر اس نے ورشپ کیا ہے، کیونکہ یہ جو ورڈ ہے کا فتح، اس میں وہ معنی آ جاتا ہے. دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تجعلوا، نہیں بناؤ، ڈو ناٹ میک، بیوتکم، تمہارے ہاؤسز، تمہارے گھر، مقابرہ، اپنے ہاؤسز کو، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. ان الشیطان، انڈیڈ شیطان، بے شک شیطان، ینفرو، غائب ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، رن اوے، من البیتی، گھر سے، الذی، جہاں پر، تقرأ، پڑھا جاتا ہے، فیہ، اس میں، سورۃ البقرۃ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور جب وہ بھاگ جاتا ہے تو پھر یعنی ہمارے گھر مقابر نہیں رہتے. اگر ہم نہیں پڑھیں تو پھر ہمارے گھر کیا ہو جاتے؟ قبریں ہو جاتی ہیں. وائے قبریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اگزامپلز ہیں، جو تماثیل ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہیں سمجھنے کے لیے. تو کیوں ایسا کہا گیا کہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے تب ہی ایسا ہوگا کہ ہمارے گھر قبریں نہیں رہیں گی، گریوز نہیں ہوں گے وہ. کیونکہ قبریں کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سارے اعمال کٹ ہو جاتے ہیں، وہاں کسی قسم کی عبادت نہیں ہوتی قبروں میں. صرف کیا ہوتی ہے؟ ایک ریگریٹ ہوتا ہے، ایک شرمندگی ہوتی ہے بس کہ کاش پڑھ لیتے. تھرڈ حدیث ہے، عن ابی امامۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اقرأوا القرآن، پڑھو قرآن کو، فإنہ، بے شک وہ، یأتی، آئے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن وہ آئے گا، شفیعاً، شفاعت والا بن کر، انٹرسیسر بن کر، لأصحابہ، اپنے پڑھنے والے کے لیے. اقرأوا، پڑھو، الزہراوین، زہراوین، دو چیزیں، شائننگ چیزیں. زہراوین کسے کہا جاتا ہے؟ ایک دم چمکتی ہوئی چیزیں. البقرہ و آل عمران، تو زہراوین یہ ہیں، ایک ہے سیکنڈ اور ایک ہے تھرڈ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. فَإِنَّهُمَا، کیونکہ یہ، تَأْتِیَانِ، کیونکہ یہ آئیں گی، یوم القیامتی، کَأَنَّهُمَا، اس طرح سے آئیں گی، غمامتانی، ٹو کلاؤڈز، او کَأَنَّهُمَا، یا پھر وہ دونوں، غیایتانی، غیایت کسے کہا جاتا ہے؟ شیڈ کو، سائے کو، شیلٹر کو، من طیرن، برڈز کے، صوافا، رینکس میں، درجہ بدرجہ، تحاجانی، دونوں ہی حجت کریں گی، دونوں ہی بحث کریں گی، عن اصحابہما، کس کے لیے؟ اپنے پڑھنے والے کے لیے. اقرأوا سورۃ البقرۃ فإن اخذها برکۃ، یہ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پڑھو سورہ بقرہ کو، فإن، کیونکہ اخذها، اس کو
پکڑنا کیا ہے؟ برکتن، برکہ ہے. وترکہا، اور اس کا چھوڑنا، حسرتن، حسرت ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے. ولا تستطیعھا البطلۃ، اور اس کے اوپر استطاعت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اسے اوور پاور نہیں کر سکتا، کوئی اسے سبجوگیٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اوپر نہیں آ سکتا. فرام البطلہ، بطلہ کسے کہا جاتا ہے؟ باطل. باطل یعنی فالسہڈ، ہر وہ چیز کے جو غلط ہے، ہر وہ چیز جو حق کو ختم کرتی ہے، ہر وہ چیز جو حق کے اوپر ایک اسکرین لے آتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز اس کا پاور نہیں چلے گا تستطیعھا اس کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ قرآن پڑھو، اور اس کے بعد پھر اسپیسیفکلی کہا کہ بقرہ اور آل عمران پڑھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح سے تمہارے پاس آئے گی کہ شیڈ کی طرح آئے گی. یا پھر کیسے آئے گی کہ پرندوں کے جو فلاکس ہیں، جو پرندوں کے جو جھنڈ ہیں، وہ درجہ بدرجہ ان رینکس تمہارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے. سایہ کیوں؟ کیونکہ اس دن یوم القیامہ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ وہی ہوگی کہ وہ جس کو چاہے اسے سایہ دے، ادروائز وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ساتھ میں کیا کریں گی وہ؟ تو ہاتھ جانی، جھگڑا کریں گی. کس کے لیے؟ اپنے پڑھنے والے کے لیے. اور پھر کہا کہ اس کو پکڑ لو، اس کا پکڑنا برکہ ہے. اخذہا برکتن، کس طرح سے ہم اس کو اخذا کر سکتے ہیں؟ جیسے اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم کس طرح سے سورہ بقرہ کو لیں تاکہ وہ ہمارے لیے برکہ ہو. اور اگر اسے ترک کر دیتے ہیں تو یہ حسرت بن جائے گی ہمارے لیے. تو یہاں پر دو فائدے ہمارے، ایک تو جو بطلہ یعنی کہ فالس ہوڈ ہے، فالس ہوڈ میں کیا آ گیا؟ جادو آ گیا، میجک آ گیا، سحر آ گیا، ایول آئی آ گیا، جیلسی آ گئی. یہ سب کیا ہے؟ ہمیں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں نا. تو اگر ہم اسے اخذا کر لیں یعنی پکڑ لیں، ہولڈ کر لیں، وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ صرف پڑھنا ہی نہیں، سمجھ کے پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا. جب سمجھ آ گئی ہے تو اب اس کے اوپر عمل کرنا، اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنا، اسے کہا جاتا ہے اخذا، پکڑ لینا. اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی کی ایک آیت کو کہا جاتا ہے اعظم سورہ. اعظم یعنی عظیم کا سپرلیٹو فارم ہے. اعظم، سب سے گریٹسٹ آیت قرآن کی کون سی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دس از دی گریٹسٹ آیا. اور اس کے لیے حدیث کیا ہے؟ ابی ابن کعب کی، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر، یہ ان کی کنیہ تھی، ان کا ٹائٹل تھا. اتدری، کیا تم جانتے ہو؟ ایو آیتن، وچ آیت، من کتاب اللہ، فرام دی بک آف اللہ، معک اعظم، جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، اور جو کہ اعظم ہے، گریٹسٹ ہے. قال، قلت، میں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم. انہوں نے دوبارہ سے وہی کویسچن ریپیٹ کیا. تو پھر ابی ابن کعب نے کہا رضی اللہ عنہ، قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قال فضرب فی صدری، انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، وقال واللہ لیحنک العلم ابا المنذر، یعنی کہ ایک فریز ہوتا ہے یہ عربک میں کہ مبارک ہو، یا
جیسے راحت ہو، سرور ہو، ہنین ہو، کہ مبارک ہو، تو خوش ہو جا کہ تیرے پاس علم آ گیا، کیونکہ انہوں نے جو کویسچن کا آنسر دیا تو بالکل صحیح تھا. کیا عزم آیت کیا ہے؟ یہی ہے. اچھا، ابھی یہ کلاس میں تھوڑا سا گرامر سے پرہیز کروں گی. جو مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ مجھے کتنا گرامرس کے لیے میرے لیے سافٹ کارنر ہے، کتنا انکلینیشن ہے. لیکن کیونکہ نئی سسٹرز بھی ہیں یہاں پر، بگنرز بھی ہیں، اس لیے میں تھوڑا اوائڈ کروں گی. اور ایک چیز اور ہے کہ جو میرے گرامر اسٹوڈنٹس ہیں ہماری، ان کے لیے اسپیشل کلاس ہوگی، تو اس لیے آئی ایم مطمئن کہ ٹھیک ہے، گرامر کا پیار وہاں نکل جائے گا میرا، اور یہاں پر مجھے گرامر کو ٹچ نہیں کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو بیسک ہوگا وہ میں ضرور بتاؤں گی آپ کو، کہ جو بگنرز کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، چلو یہاں تک کلیئر؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں یہاں تک، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے، ناٹ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ. اچھا، بائی دی وے کتنا کیا ہوا شورا؟ کتنے گھنٹوں کے لیے ہوئی کلاس؟ ہاں اوکے، شبینہ کیری آن. جی استاد، میکسیمم سسٹرز نے 2 گھنٹے چوز کیے ہیں. اوکے، اینڈ 2.5 2.5 بہت کم. 3 hours. 3 hours تو بہت ہی زیادہ کم. ہاں، میں جاننا چاہوں گی 3 3 hours. سسٹر. کون ہے وہ 3 سسٹر؟ پلیز ہینڈ ریز کریں. 4 ہیں یہ تو. ابھی کیا کہا تھا؟ سیما باجی ابھی جوائن کی ہے نا. اوکے، 3 hours بھی ہیں. اوکے، اینڈ 2 hours کے لیے تو سب ہی ہے. اوکے، جو 3 hours کے لیے ہے نا، جو 8 بہنیں، آئی لو یو فی اللہ فی جلالہ، الحمدللہ. ہفتے بھر میں صرف 3 hours. دنیا کی زندگی میں کتنا ہم ٹائم دیتے ہیں، ہر چیز کو وقت دیتے ہیں، قرآن کے لیے 3 hours نہیں دے سکتے؟ پھر آپ لوگ کہو گے ہمارے کمٹمنٹس ہیں، ہم تو بیویاں بھی ہیں، ہم تو مائیں بھی ہیں. تو کیا صحابیات نہیں تھیں؟ سب کچھ تھی نا. انہوں نے کیسے مینج کیا؟ کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اپنے آپ کو پش کریں، چیلنج کریں اپنے آپ کو. کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ چیلنج جو ہے نا، آپ کو شیطان سے دور کرے گا. شیطان کو میگنیٹک فورسز جاتی ہیں، اس نے تہیا کر لیا ہے، اور اللہ ہے اس کے ساتھ. کس کام کے لیے تہیا کری ہے؟ بازار میں نکل جاتی ہے، 4 گھنٹے کہاں چلے جاتے ہیں اس کو خود کو نہیں پتا چلتے. بچوں کو ہوم ورک کرانے بٹھاتی ہے، 5 گھنٹے نکل جاتے ہیں. گوسپ شروع کر دیتی ہے، فرینڈ سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے، فیس بک پہ بیٹھ جاتی ہے، گھنٹوں نکل جاتے. وہ کر سکتی ہے ہفتے بھر میں صرف 3 hours. ٹرائی تو کریں. ٹرائی کرنا ہمارا کام ہے، ریزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. 2 گھنٹے میں کیا کریں گے ہم لوگ؟ بتائیے آپ لوگ. اتنی بڑی سورہ، لانگیسٹ سورہ ہے وہ، اور اوپر سے آپ لوگوں کو ایک ریلیکسیشن دے رہی ہوں کہ نو مور ایگزامس، نو ٹیسٹ، نتھنگ. بس آئیے، ٹونک لیجئے اپنا، چلے جائیے. وہ ٹونک 1 ہفتہ کام آئے گا آپ کو. وہ جو پازیٹیوٹی ہے، جو خیر کا ڈوز ہے، ہفتہ بھر چلے گا وہ. تو اپنے آپ سے بائی چوائس آپ لوگ ہینڈ ریس کر رہے ہیں کہ نو، ٹونک 3 گھنٹے کے لیے نہیں چاہیے، بس 2 گھنٹے کے لیے چاہیے. اب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کریں تو ہے نا. دنیا کے ہر رشتے میں ہم گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دینے کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنے کمٹمنٹس یاد آتے ہیں. It depends on your intentions.
آپ کے نیہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا وقت آپ قرآن کو سمجھنے میں دو گی نا اتنا زیادہ برکہ ایکسٹریکٹ ہوگا آپ کے وقت میں. پتہ ہے پہلے 12 آورز لگتے تھے آپ کو گھر کے کاموں میں، یہاں پر وقت دیں آپ کو 6 آورز لگیں گے بس. آپ کو خود کو نہیں پتا چلے گا کہ کہاں سے وقت میں اتنا برکہ آ گیا. لیکن ٹرائی تو کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلا قدم آپ کی طرف سے اٹھے، ورنہ تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس خیر کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہیں تو ہزاروں لاکھوں کو وقت میں برکہ دے دیں، لیکن ہزاروں لاکھوں نے قدم نہیں بڑھایا اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف، ہم نے بڑھایا ہے. جتنا زیادہ وقت لگائیں گے ہم لوگ اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا نا. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں واقعی میرے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ایسا کریں، آج کیا دن ہے؟ وینسڈے کے جتنے کام ہے ٹیوزڈے کو کر لیا کریں. کسی کو شکایت بھی نہیں ہوگی آپ سے. آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ بہت اللہ والی ہو گئی ہو، کلاسوں میں بیٹھے رہتی ہو، کیونکہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوگا. آپ کی فیملی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنا جتنے کام ہے وہ پہلے سے کر کے رکھ دیا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملٹی ٹاسکر بنایا ہے نا. کیا کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ، ہم عورتیں. سبحان اللہ. ڈونٹ گیٹ می اسٹارٹیڈ عورتوں کے ٹاپک پر کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا بنایا ہے. ایک مرد بیچارہ ٹھوکریں کھا کھا کر گر گر کر پریکٹیکل لائف میں کہیں جا کے اسے تھوڑے بہت لیسنز ملتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ رکھ دیا ہے اندر. رحم کا مادہ آپ میں، کرٹسی کا معاملہ، محبت کا معاملہ، ہاؤ ٹو ارینج تھنگس، کیسے گھر کو سنبھالنا ہے، کیسے باہر دیکھنا ہے، کیسے بچوں کی سائیکالوجی کے حساب سے تربیت کرنی ہے، کیسے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. سب ان بلٹ ہے آپ کے اندر. یو کین ڈو اٹ. لیکن کبھی چیک ہی نہیں کیا کہ مجھ میں کیا کیا خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ویل اسٹف کر کے بھیجا ہے. چیک تو کریں آپ کبھی کیا کیا نہیں کر سکتی ہیں آپ، لیکن قدم ہی نہیں بڑھایا آگے. پتہ ہے ایک سائنس ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ میں اس کے اوپر ایک ٹاک دے رہی ہوں اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بہت جلدی اویلیبل ہوگی آپ لوگوں کو. سو دیر آر 10 پوائنٹس. یہ 10 جو پوائنٹرز ہیں اس میں سے آپ کو چیک کرنا ہے میں کسی میں ہوں کہ نہیں، میں کون سے کیٹیگری میں ہوں بھی یا نہیں ہوں. اس میں سے ایک کیا ہے؟ آپ میں اتنی طاقت اور اتنی ایبلٹی آ جاتی ہے کہ جو ایک نارمل انسان 10 کام نہیں کر سکتا آپ کر لیتی ہو دین کا. That is the sign of Allah's love for you. جیسے دین میں آنے سے پہلے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں دین کی ایک کلاس اٹینڈ کرنا ہے، نہیں ناٹ پاسبل. کیسے ہوگا؟ مینج کیسے کروں گی؟ پھر ایک کے بجائے 2 ہوتی ہے، 2 کے بعد 3 ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کلاس میں دیکھتے ہیں کہ انچارجز بنے ہوئے ہیں، کیسے یہ مینج کرتی ہیں ایڈمن کا کام بھی اور اپنی پڑھائی بھی. تھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، وہ بھی آپ مینج کر لیتی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وقت میں اتنا برکہ دیتے ہیں کہ آپ کی پرسنل لائف میں بھی بہت حسن آنے لگتا ہے. ہر جگہ حسن، ہر جگہ برکہ. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے آپ کے لیے، سائن ہے. جاننا چاہتے ہو اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی جو لونگ لسٹ ہے اس میں ہو یا نہیں ہو؟ چیک کرو یہ چیز. کیا کر رہے ہو آپ؟ اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر انوالو ہو. دس از اللہ تعالیٰ's love. اور ہم جب پوچھتے ہیں 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، سب سے پہلے 2 گھنٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. نہیں صرف 2 گھنٹہ، مور دین انف ہے 2 گھنٹہ.
تو انشاءاللہ ٹرائی کریں. ہاں بہت ہی کوئی جینوئن ریزن ہے تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نارمل حالات میں کوشش کریں. ہاں تو کب مجھے کلاس ختم کرنا ہے؟ کتنے بجے؟ 12:19 ہوا ہے ابھی. آپ آرام سے لیں، زیادہ 2 بجے تک ٹائم ہے. الحمدللہ. تو 2 بجے تک یہ ہے میرے ساتھ یا میں اکیلی ہی اسکرین کو پڑھاؤں گی؟ نہیں، ہم ہیں انشاءاللہ ہم سب ہیں آپ کے ساتھ. الحمدللہ. تو ہم لوگ سورہ بقرہ کا ایک مائنڈ میپ دیکھتے ہیں. یہ پہلی جو کلاس ہے نا اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ میں سب کو دوں گی، ڈونٹ وری، کیونکہ یہ جو ہے آپ کا فاؤنڈیشن ہے اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ اس کے سبجیکٹ میٹر کے لیے. تو ڈونٹ وری، صرف اپنے ہاتھوں کو لکھنے کے لیے نہ لگائیں بلکہ اپنے دماغ کو یہاں پر رکھیں، آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. سورۃ البقرہ کا اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو اس میں ہیں 4 مین ٹاپکس. فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ہے فرام آیا نمبر 1 to 39. یہ ایک پارٹ ہے جس میں ایک سیپریٹ ٹاپکس پر بات کی گئی ہے فرام 1 to 39. سیکنڈ پارٹ ہے آیا نمبر 40 to 141. تھرڈ پارٹ جو ہے آیا 142 سے 283. اینڈ فورتھ پارٹ سب سے اسمالسٹ کیا ہے اس میں، آیت 284 سے 286. جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ اس میں احکام ہے، اوامر ہے، کمانڈز ہیں، تو وہ کیوں ہے اور بنی اسرائیل کے بارے میں اتنی زیادہ اس میں کیوں بات کی گئی ہے؟ کون ہے یہ بنی اسرائیل؟ سب سے پہلے میں ان لوگوں کا آپ کو انٹروڈکشن دے دوں. بنو اسرائیل کون ہے؟ بنو کس سے کہا جاتا ہے؟ سنس کو، بیٹوں کو. اسرائیل از اے کمپاؤنڈ ورڈ. یہ کیا ہے؟ 2 ورڈز ہیں یہ، اسرا اینڈ ایل. یہ ہیبریو ورڈ ہے اسرائیل. ایل کسے کہا جاتا ہیبریو میں؟ گاڈ. اینڈ اسرا از سلیو. تو یہ جیسے عربی میں یہ کیا ہو گیا؟ عبد اللہ، سلیو آف اللہ. ان کے سنز، ان کے بیٹے وہ ہیں بنی اسرائیل. یہ کون تھے؟ یہ سلیو آف گاڈ، یہ تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے تھے کہ انہوں نے یہ ٹائٹل دیا تھا ان کو کہ یو آر مائی سلیو. جیسے کہا جاتا ہے نا عباد، یہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو چوزن بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا ہے؟ عبادی.
سیم وہی پیٹرن پر ہے یہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام. اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو چھوڑ کے جو 10 تھے وہ ان کا اپنا ایک الگ گروپ تھا. ان میں سے ایک تھا یہودا کہ جس کی وجہ سے یہودیت جو ہے وہ ایگزسٹ ہوئی. تو اس لیے بنو اسرائیل یعنی کہ وہ پوری پروجنی یہودیوں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، ان سے بات کی گئی ہے، ان کو انوائٹ کیا گیا ہے سیدھی راہ پر، ان کی غلطیوں کو بتایا گیا ہے، ان کو جو نعمتیں دی گئی، جو بلیسنگز دی گئی، ان کو مینشن کیا گیا ہے. تو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ یہاں پر تو ہو گئے جو آیت نمبر 1 to 39 میں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں کیا طریقہ ہے، میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قرآن کی جو سورہ کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو کس طرح سے میں کراتی ہوں کہ سب سے پہلے ایک پریویو، ایک ایریل ویو لیتے ہیں ہم لوگ ایک دم موٹا موٹا کہ اس کی تھیم کیا ہے. قرآنک سوراز جو ہیں ان سب کی ایک الگ الگ تھیم ہوتی ہے، ایک ہی مخ ہوتا ہے، ایک ہی تھیم ہوتی ہے جس کے اراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آیتوں کی تصریف کرتے ہیں، یعنی کہ آیتیں دیتے ہیں وہ تھیم کے اراؤنڈ میں ہی. تو میں کیا کرنے والی ہوں کہ یہ چاروں پارٹ میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں کیا کیا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کیا گیا ہے، ایک دم میجر ٹاپکس. اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ بتاؤ یہ سورہ کی تھیم کیا ہے. ٹھیک ہے؟ سو آئی وانٹ یور اٹینشن، انڈیوائڈیڈ اٹینشن. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میری بہنوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ سسٹرز ابھی تک جلدی جلدی لکھ رہی ہیں. آپ کو پی ڈی ایف بھی مل جائے گا، آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. تو کیا چیز ہے جو آپ کو مس ہو رہی ہے جو آپ لکھ رہے ہو؟ جب آپ کے ہینڈز کام کرتے ہیں نا تو آپ کا برین شٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ برین کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، آرام پہ جا رہا ہوں. تو ایسا نہ ہونے دیں. ہاتھ سے لکھا ہوا ویسٹ ہو سکتا ہے لیکن برین نے جو سمجھ لیا ہے وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے؟ تو اور گروپ پر آپ لوگوں کو مل جائے گا، اس کا سینوپسس بھی مل جائے گی انشاءاللہ، اینڈ پلانر بھی مل جائے گا. تو آپ کو پتا رہے گا کہ کون سے دن کون سی آیت کرنے والے ہیں. جو سسٹرز یہاں سے سورہ یوسف میں تھی نا تو ان کو میں بتا دوں وہی پیٹرن ہوگا جو میں سورہ یوسف کے لیے کرتی تھی. تو آیت نمبر 1 to 39 اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بات کی ہے اباؤٹ دس بک، قرآن کے بارے میں. لا ریب فیہ، سب سے پہلے جب ہم کوئی کتاب کھولتے ہیں، جب ہم کسی نئے انسان سے ملتے ہیں، جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیسا ڈاکٹر ہے یہ، کہ یو آر کیئرفل نا، کہ کہیں الٹا سلٹا نہ کر دے، مجھے مار نہ دے، پتہ نہیں کیسا ہے، ڈگری ہولڈر بھی ہے یا نہیں. تو آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پوچھ گچھ کر لیتے ہیں. کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں، اس کے آگے پریفیس لکھا ہوا ہوتا ہے، سب سے پہلے ڈسکلیمر ہوتے ہیں، ہے نا. یعنی کوئی بھی چیز جب ہم شروع کرنے جاتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. تو یہ ہیومن نیچر ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں یہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو لا ریبا فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ریبا کون سے شک کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو آپ کو مطمئن نہ کرے، جو آپ کو بے چین کر دے، ایک اینزائٹی لے آئے آپ میں. اور جب ریبا نہیں ہوتا ہے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کے ٹرسٹ ایشوز ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیئرفل،
جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو نا، وہ سراسر حق ہے، سراسر ریالٹی ہے. ہم لوگ کوئی بک پڑھتے ہیں، کوئی ریسرچ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے 2-3 سال کے بعد اس کا نیا ایڈیشن آ گیا اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانی کتاب میں کچھ مسٹیکس ہو گئی تھی. اس لیے کوئی ریسرچ ہوتی ہے تو 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں وی ور رانگ، اصل میں یہ ایسا ہے نا. موبائلز ہم خریدتے ہیں تو اس کے ہر سال کوئی نہ کوئی اپڈیٹڈ ورژنز آ جاتے ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ 1400 سال سے کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں نکال پایا. ایون تو اللہ تعالیٰ کا کھلا چیلنج ہے، یہ اسی سورہ بقرہ میں ہی ہے وہ چیلنج. پہلے قرآن میں کہیں اور کہا کہ جیسی کتاب لکھ لاؤ، پھر کہا 10 ہی لکھ دو، پھر کہا 1 آیت تو لکھ کے لاؤ. کوئی نہیں لکھ کے لا سکا. آپ کو پتا ہے ایک انسٹیٹیوٹ ہے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، ایک آرگنائزیشن ہے کہ جو قرآن کے اس چیلنج پر کانسٹنٹلی کام کر رہی ہے، لیکن اب تک دے آر ناٹ سکسیسفل. اب جو لوگ ان ڈیپتھ قرآن کو نہیں جانتے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہے. عربک ہے، یہ تو سمپل سا سینٹینس ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے. جیسے کہ اگر جو پینٹنگز اینڈ آرٹسٹ نہیں ہے، اگر وہ کوئی بہت $1 ملین کی پینٹنگ دیکھ لے تو وہ کیا سوچے، کیا ہے اس میں بھی بنا سکتا ہوں، کیونکہ وہ گہرائی نہیں جانتا نا اس آرٹ کی. تو جو گرامر اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ایڈوانس لیول میں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے قرآن کی آیتیں، اس کی بلاغت کیا ہے، اس کا سٹائل کیا ہے، کہ اس جیسی ایک آیت کوئی نہیں لکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہ پڑھنے جا رہے ہو اس میں یاد رکھو قیامت تک پیدا ہونے والا جو انسان ہوگا اس تک کے لیے یہ ہدایت ہے، لیکن اس کے لیے ہے کہ جس کا انٹینشن ہو تقوی. ہر کسی کو ہدایت نہیں دے گی ہے، اللہ تعالیٰ انٹینشن چیک کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اموال کو نہیں دیکھتے، ہمارے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں، ہمارے قلوب کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا نیت ہے جو ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. سیم کوشنٹ میں ہمیں ہدایت ملے گی. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کتنے نان مسلمز ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے پڑھا ہے قرآن، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. جیسے نہرو نے پڑھا تھا، جیسے گاندھی نے پڑھا تھا، ہے نا. لیکن پھر بھی جب یہ کتاب ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، تو پھر وہ پوری پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے شہادہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آیت پڑھ کے ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اسی وقت ایمان لے آتے ہیں. جو سب سے بڑا شاعر تھا لبید، کہ جس کے 3 سال تک جو اینول ونر تھا مکہ میں اور جس کی شاعری پوری دنیا میں مشہور تھی، ایز اے ٹوکن آف ریسپیکٹ وہ کعبے کی دیوار پر اس کی شاعری لگائی جاتی تھی. اس نے قرآن کی کتنی آیتیں سنا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بس اتنی سنا تھا اس نے. اور اس نے کیا جواب دیا، ما ھذا کلام البشر، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. صرف وہ دی شارٹیسٹ سورہ آف قرآن، سورہ کوثر، اور اس کی ایک آیت. کیوں؟ کیونکہ وہ گہرائی جانتا تھا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بات کر رہے ہیں، کس کو ہدایت ملے گی؟ جس کے پاس تقویٰ ہے، متقین. خزانہ ہے ہدایت کا، گائیڈنس کا. آپ کی لائف کتنی بھی ڈارکنیس میں تھی، یہ قرآن آپ کو پکڑ کر
آپ کو ٹیم کر کے، آپ کو ٹرین کر کے آپ کو ایک دم اجالے میں لے آئے گا، من الظلمات الی النور. اگر آپ کی نیت ہو مجھے بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے کوئی اور نیت نہیں، اکیڈمیکلی نہیں، علم کے لیے نہیں کہ میں 10 کی محفل میں بیٹھوں تو میں یہ چیز بتاؤں مجھے اتنا آتا ہے، کسی کو پروف کرنے کے لیے قرآن پڑھوں، نہیں، اونلی اینڈ اونلی فار یور تزکیہ. تب یہ قرآن آپ کو چینج کر کے رکھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کے اندر تم کوئی ڈاؤٹ نہ رکھو. اور بکس کی طرح نہیں ہے یہ کہ آپ کو یہ لگے ارے یہ بک کا تو سیکنڈ ورژن آ گیا ہے، ارے نئی ریسرچ آئی ہے کہ فلاں فلاں پیج پر جو لکھا ہے وہ رانگ ہے. نو، سب سے پہلے آپ کو اپنا وہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہے اور بیلیف سسٹم پر ورک کرنا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ جو ہے حق ہے. وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، ساری مینکائنڈ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایمان اور اعمال کے حساب سے، اکارڈنگ ٹو یور ایمان اینڈ یور ایکشنز، آپ کے کیا کام ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے 3 قسم کے لوگ ہیں. چیک کرو تم کہاں پر ہو. اپنے آپ کو چیک کر لیا ہے تو اب تمہارا جو سراؤنڈ کرتے ہیں ان کو دیکھو، ان کو پہچانو. اینڈ وہ 3 ٹائپس آف پیپل کیا ہیں؟ مؤمنون، کافرون، منافقون. مومنون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ چیزیں تمہارے میں ہیں تو تم مومن ہو. کافرون کے بارے میں only 2 آیاز، کیونکہ it's very easy to recognize them. کون ہے وہ؟ ماتھے پر تلک لگا ہے، you can understand. گلے میں صلیب ہے، کراس ہے، you can understand. لیکن منافقون کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیتوں پہ آیتیں رکھی ہیں in this part, first part from 1 to 39. کیونکہ انہیں پہچاننا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ان کا فیتھ سسٹم الگ ہے اور ان کا اعمال الگ ہے. کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے جو کام ہیں وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں. اب جب وہ مسلمان ہیں تو آف کورس آپ کی کمپنی میں ہوں گے، تو بی کیئرفل. اور پھر منافقون کی جگہ کہاں ہے؟ اسفل سافلین، ڈیپسٹ پارٹ آف جہنم. کافرون سے بھی نیچے، کافرون سے زیادہ عذاب ان پر ہے، جبکہ یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں. اگر ان سے نام پوچھیں تو they are Muslims. کیوں؟ کیونکہ کافر جو ہے وہ تو کہہ دیتا ہے I am rejecting. جب وہ کہتا ہے I am rejecting تو آپ کیا ہو جاتے ہو؟ کیئرفل ہو جاتے ہو، نہیں یہ مجھ میں سے نہیں ہے. لیکن منافق سے تو آپ کیئرفل بھی نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے کیا ہے؟ وہ تکلیف دینے والا، نقصان پہنچانے والا دین کو. اس لیے اس کے ڈسکرپشن میں آیتوں پہ آیتیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو تھیم ہے یہ سورہ کا، وہ تھیم کے سٹارٹنگ کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ، ڈیپیوٹی، نائب. مجھے چاہیے اس دنیا پر کہ میں ایک انسان کی تخلیق کروں تاکہ وہ میرے ریسورسز لے کر، میرے انعام لے کر، بینیفٹس لے کر وہ میری مرضی کے کام کرے دنیا میں. اور اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسٹ کانفیڈینشیل باتیں بتائی ہیں کہ جو 7ویں آسمان پر ہوئی ہیں.
our origin. ہمیں کیسے پیدا کیا گیا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب تخلیق ہوئی تو کون جیلس ہوا؟ کیوں جیلس ہوا؟ ہمارے اسٹیٹس کی وجہ سے، بیکاز وی آر خلیفہ. جب تک ہمارا کریشن ہو رہا تھا شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے کوئی ورڈ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ یہ اس کو اسٹیٹس ملنے والا ہے خلیفہ کا، وہاں سے جیلسی سٹارٹ ہو گئی. یعنی کہ ہماری اور شیطان کی کیا دشمنی ہے؟ ہم سے کیوں وہ حسد کرتا ہے؟ ہمارے مقام کی وجہ سے. جو ہمارے رب نے ہمیں جگہ دی ہے اس وجہ سے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا مقام پہچانیں نا. کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے؟ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ کیا رسپانسبلٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر سٹوری ہے ابھی. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ ہمیں وہ بتائے کہ دیکھو میں نے تمہیں اس طرح سے پیدا کیا، دیکھو تمہارے لیے ابلیس جو تھا جنوں میں سے تھا، اتنا زیادہ اتنا بڑا ورشپر تھا وہ میرا کہ میں نے اسے اٹھا کر ملائکہ کی کمپنی میں رکھ دیا تھا. اسے 7ویں آسمان پر میں نے اسے ریز کیا تھا. لیکن جب وہ تمہارے اسٹیٹس سے جیلس ہوا تو میں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. تمہارے لیے میں نے یہ کیا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کو ہی فالو کر رہے ہو. تمہاری جو پوزیشن سے اسے جیلسی ہوئی تھی وہ تمہیں اس پوزیشن سے ڈریگ کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو. اسے کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے مجھے گرا دو، جتنا چاہے مجھے گرا دو نیچے. جبکہ ہمارے رب نے جو ہمیں جگہ دی تھی، ہمارا رب نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس جگہ سے گریں. ہمیں خلیفہ کی پوزیشن پر اللہ تعالیٰ کو رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہی گرا دیا. اور ہم آج اس کے ساتھی ہیں. ہماری جو جگہ ہے ہم نہیں پہچانتے. کیا اسٹیٹس ہے ہمارا نہیں پہچانتے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پر بات ہوئی ہے کہ نفاق ہوتا کیا ہے، اور اس کے کچھ سرٹن ایگزامپلس دیے گئے ہیں کہ تم اس نفاق کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرو گے. سب سے پہلے تو ہمیں دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ سائنس میرے میں تو نہیں ہے، اور اپنے میں سے نکالنی ہے. اور اس کے بعد جن کے ساتھ آپ معاملات کرتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے آپ کو یہ نشانیاں دیکھنی پڑیں گی. آیت 1 to 39 میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. کیونکہ مومن کیا ہوتا ہے؟ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو الرٹ کر رہے ہیں کہ دیز آر دی سائنس آف آ منافق. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 حالتیں بتائی ہیں: مومنون، کافرون اور منافقون. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ جو ایک انسان ہے وہ کمبینیشن ہے 2 ایلیمنٹس کا. ایک تو ہوتا ہے باڈی اور ایک ہے سول. سول نکل گئی تو ہماری ڈیتھ ہو گئی، اور باڈی کو نقصان ہے. اگر باڈی نہیں ہے تو سول کسی کام کی نہیں ہے. تو اس سورہ میں ہمیں کچھ تماثیل دی گئی ہیں، جیسے کہ باڈی جو ہے اس کی 3 حالتیں ہیں، سول کی 3 حالتیں ہیں. باڈی یا تو الائیو ہوگی، زندہ ہوگی، یا پھر ڈیڈ ہوگی، موت ہوگی. تیسری کون سی حالت ہوتی ہے ہماری؟ ہم سب کے پاس جسم ہے نا، یا تو ہم زندہ ہوتے ہیں یا ہم مر گئے ہوتے ہیں. بیچ کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ مرد، ڈیسیز، بیماری، کہ جس کے اندر نہ ہم الائیو ہوتے ہیں نہ ڈیڈ ہوتے ہیں.
ہم سب اس کو ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہو تو کیا زندہ ہونے کی طرح ایکٹیو ہوتے ہو اور نہ ہی ایک دم مرے ہوئے ہوتے ہو. دس از مرض، ڈسیز. اور اس سورہ میں بتایا گیا ہے کتنے قسم کے قلوب کے امراض ہوتے ہیں، ڈیسیزز آف دی ہارٹ، کہ جو نہ آپ زندہ میں ہوتے ہو نہ آپ مردہ میں ہوتے ہو. سول کی 3 حالتیں. سول یعنی ہماری روح. روح کے بغیر وی آر ناٹ کمپلیٹ. روح نکل گئی تو وی آر ڈیڈ. روح کی سب سے پہلی حالت یعنی الائیو حالت ہے، اطمینان، پیس، کامنس. اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں تو ڈونٹ وری، آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں کرنے والے ہیں. دیز آر جسٹ پوائنٹرز. تو سول اگر زندہ ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ اس میں ایک اطمینان ہے. سول اگر مر گئی ہے تو یعنی کیا ہے، اس میں فساد ہے، اینزائٹی ہے، بے چینی ہے. اور اس کے بیچ کی حالت کیا ہوتی ہے کہ نہ یہ زندہ میں ہے نہ یہ مردوں میں ہے. تو یہ دونوں کی جو مکسڈ حالت ہے وہ اس کی ہوتی ہے. دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے، کبھی دین کی راہ پر چلتے ہیں، اطمینان لیتے ہیں، کبھی واپس دنیا میں آ گئے. دنیا میں آ گئے، انزائٹی آ گئی، بے چینی آ گئی، ریب آ گیا، ڈاؤٹس آ گئے، اسلام کی شریعہ پر ڈاؤٹس، اسلام کے احکام پر ڈاؤٹس، اسے فالو کرنا مشکل ہے. یہ ہے سول کی 3 حالتیں. ایگزیکٹ یہ ایگزامپل جو ہے مومنون، کافرون اور منافقون کا ہے. کس طرح؟ مومنون وہ ہیں کہ جن کی روح اور جن کا جسم زندہ ہے، کافرون مردہ، منافقون جن میں انزائٹی ہے، جن میں اطمینان نہیں ہے. کیسے میں اسے فالو کروں؟ اسلام کا رول ہے، سر ڈھکنا ہے. کیوں کسی کے لیے ایک دم آسان ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ سرٹن ریلیشن کے ساتھ ایسے رہنا ہے، میرا رب مجھے ایسے گائیڈ کر رہا ہے، اسے فالو کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ دس از بیکاز آف دس اسٹیٹ آف آور سول. تو یہ تینوں حالتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ جو زندہ ہیں وہ مؤمنون ہیں، جو مرے ہوئے ہیں کافرون ہیں، اور بیچ میں جو ہوتے ہیں کبھی کچھ، اور اس کی مثالیں اب آگے دی گئی ہیں کہ کیا کیا کس طرح وہ کرتے ہیں. کہ اپنے والوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ تو ایسے ہی جوک کر رہا تھا، میں مسلمان نہیں ہوں. تو یہاں پر اس کے ایگزامپلس دیے گئے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ پارٹ. فرسٹ پارٹ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں فرام 1 to 39. ناؤ سیکنڈ پارٹ 40 to 141. اس میں بنی اسرائیل جو تھے وہ تھے خلیفہ. قرآن نازل ہونے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، انہیں پروفٹ بنائے جانے سے پہلے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات دیے اور کسی قوم کو نہیں دیے. سارے کے سارے سیریز آف پروفٹس انہیں ملے ایکسیپٹ 2 یا 3. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے. 2,40,000 پروفٹس صرف اور صرف ان کی گائیڈنس کے لیے بھیجے گئے. ان کو ہر قسم کی بلیسنگ دی گئی، انعام دیے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان سے کھانا بھیجا کرو، ہم بور ہو گئے ہیں یہ دنیا کے کھانوں سے. تو من و سلوہ اتارا گیا.
معجزات جتنے انہیں دیے گئے اور کسی قوم کو نہیں دیے گئے. ان کو فرائنہ کی غلامی سے ان کو نجات دلائی گئی. فرائنہ کون تھے؟ کہ سیریز تھی فرعون کی، اور وہاں پر وہ کیا تھے؟ لیبررز کی طرح کام کرتے تھے، کنسٹرکشن ورکرز تھے وہ لوگ. بہت ہی بری حالت تھی ان لوگوں کی. کہ یہی سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جاتا تھا، کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے غلامی سے بچایا، ان کو کتاب دی، شریعت دی انہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دیٹ از دی ریزن کہ اتنا زیادہ ان سے خطاب ہے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے. انہوں نے کیا کیا کہ یہ ساری بلیسنگز کو پیچھے ڈال دیا. ہر چیز کو ان لوگوں نے نیگیٹ کیا. ہر بلیسنگ کو انہوں نے یہ سمجھا کہ ویلیو لیس ہے یہ. سب سے پہلے جو میثاق کیا تھا اسے توڑا. اس کے بعد ایک بقرہ کو پوجنے لگے، اس کو معبود بنا لیا ان لوگوں نے. اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ اتنے سارے پروفٹس ان کے پاس آئے، ان کے پاس شریعت تھی، اور شریعت کیسی تھی کہ ہمیں تو بہت ہی آسان شریعت ملی ہے، انہیں بہت ہی یعنی کہ ایڈوانس شریعت تھی. تو رسول اتنے سارے، ساتھ میں شریعہ، اس کے باوجود بھی رب کا معرفہ ان کو ایسا تھا کہ آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ جو زمین پر چلنے پھرنے والی ایک گائے، کاؤ، اس کو سمجھ لینا کہ یہ ہمارا گاڈ ہے. تو یعنی ان کی موریلٹی کتنی ڈاؤن ہو گئی تھی، اخلاق میں وہ لوگ کتنے پچھڑ گئے تھے وہ لوگ، کہ کاؤ کو کہنے لگے کہ یہ ہمارا معبود ہے، اسے پوجنے لگے. اس حد تک وہ لوگ گر گئے تھے. پھر کیا کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں چینجز کر دیے. جو انہیں پسند آتا تھا وہ لکھتے تھے، اور جو پسند نہیں آتا تھا وہ مٹا دیتے تھے. پھر کیا کرتے تھے کہ جو علم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اسے چھپاتے تھے. آپ لوگ کو پتا ہے الحمدللہ ہمیں یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ جب چاہے ہم قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں. قرآن کے جو قوانین ہے وہ ایک ملینر کے لیے بھی سیم ہے، اور ایک غریب انسان اپنے ہٹ میں بیٹھ کر پڑھے تو بھی سیم ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو جتنا زیادہ امیر تھا صرف اس کو ہی ایکسیس ہوتا تھا ان کی کتاب میں. باقی جو لوگ تھے جیسے ماسز تھے ان کو نہیں دکھائی جاتی تھی کتاب، نہ ہی علم دیا جاتا تھا انہیں. عقیدہ ان کا اتنا خراب ہو گیا تھا کہ کھلے عام کہتے تھے کہ گناہ کر لو، جہنم میں اگر پھینک دیے بھی جاؤ گے تو تھوڑے دن کے لیے، ایام معدودہ، گنے چنے دن بس، اس کے بعد نکال لیے جاؤ گے کیونکہ وی آر چوزن پیپل. یہ تھا ان کا عقیدہ. جیلس اتنے زیادہ تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ بنایا گیا تو ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی. ایون دو ان کے پاس کتاب میں لکھا تھا کہ ایسے پروفٹ آئیں گے، لاسٹ پروفٹ آئیں گے، ان میں یہ نشانیاں ہوں گی، یہ سائنز ہوں گی. لیکن جب دیکھا کہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں، ریجیکٹ کر دیا. اتنے جیلسی کی یہ عالم تھا ان کا کہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ وہ جبرائیل نے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں لایا اللہ کا کلام، بنی اسماعیل میں کیوں لایا، تو وہ ہمارا دشمن ہے. اس قدر انہیں حسد تھا مسلم امہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور تکبر اتنا تھا کہ وہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے. آج بھی ہے نا، یہ بائی بلڈ ہی ہوتا ہے. یہودی جو ہے بائی بلڈ ہی ہوتے ہیں، وہ لوگ ریورٹ نہیں ہوتے، کنورٹ نہیں ہوتے. تو یہ تکبر ہے کہ جو بائی برتھ ہوا ہے وہ ہی یہود ہے. تو جب ان لوگوں نے نہیں سنبھالا وہ منصب، وہ پوزیشن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا تھا، تو اب
اللہ تعالیٰ ان سے وہ پوزیشن لے کر کہاں ٹرانسفر کیا؟ ہماری امت کو. اس طرح کتاب اور ٹیچر دونوں، علم پہنچانے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ایک کتاب مل گئی آپ نہیں بدلو گے، صرف ایک ٹیچر مل گئی آپ نہیں بدلو گے. یہ ایک پیکیج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈیموٹ کر کے، ان لوگوں سے یہ منصب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ کتاب دی، انہیں رول ماڈل بنایا اور کہا اب ایک اسلامک سوسائٹی کو بلڈ کرو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا ہو کہ تم لوگ تو کرسڈ ونس ہو، تم لوگوں نے غلطیاں کی. نہیں، فرام آیت نمبر 40 to 141 انہیں کانسٹینٹلی پروف دے کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہاں تم نے غلطی کی، صحیح راہ کی طرف آ جاؤ. تم ہی لوگ ہو وہ کہ جن سے مجھے ہوپ تھی کہ تم سب سے پہلے آنے والوں میں ہوگے. یہاں تک آیتوں میں ملتا ہے کیونکہ تم لوگ جانتے ہو شریعہ کیا ہے. اب یہ جو لاسٹ پروفٹ ہے ان پر تو تمہیں سب سے پہلے ایمان لانا تھا اور تم لوگ ہی پیچھے رہ گئے. تو اس طرح انہیں انوائٹ بھی کیا گیا ہے سیکنڈ پارٹ میں. ساتھ ہی ساتھ یہ سب ایڈریس کرنا کیوں ضروری تھا؟ چھوٹے چھوٹے سے واقعے، اتنے چھوٹے چھوٹے سے واقعے کہ ایک ایک انسیڈنٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی کہ دروازے پر رکھ دی وہ ڈیڈ باڈی، اس کے بعد یعنی مائنیوٹ ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہ سیکنڈ پارٹ میں. ریزن کیا ہے؟ دیکھو یہ چیزوں کی وجہ سے ان سے میں نے وہ پوزیشن لی ہوں. تم لوگ یہ غلطیاں نہیں کرنا، ہم مسلمانوں کے لیے. اب جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہود نے اس طرح کیا، تکبر کیا، حسد کیا اور نعمتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، تو میرے ذہن میں یہی چیزیں چل رہی تھی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں نا. جو جو چیزیں وہ انہوں نے کی ہے جس کی وجہ سے ان کا وہ اسٹیٹس ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال باہر پھینکا اور ہمیں وہ منصب دیا، ہمیں وہ اسٹیٹس دیا، لیکن ہم بھی انہی ساری چیزوں میں انوالو ہیں آج. جبکہ یہ سیکنڈ پارٹ میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسی چیزیں نہ کرنا. اتنی بڑی جگہ ملی تھی اور ان حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے وہ جگہ کھو دی. تم لوگ نہ کرنا ایسا. اس کے بعد تھرڈ پارٹ آیت 142 283. اب تمہیں وہ پوزیشن مل گئی ہے مسلم امہ کو، کیا کرو گے تم؟ تو ایک اچھے مسلمان بنو گے؟ کیا کرو گے تم کہ شہادہ علی الناس بنو گے، امت وسط بنو گے. ہمیں کیا کہا گیا اس سورہ میں؟ امت وسط. واٹ از امت وسط؟ وسط کا مطلب ہوتا ہے مڈل پارٹ، وسطی. لیکن عربک میں صرف مڈل پارٹ نہیں ہوتا ہے، عربک میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایلیویٹڈ پوزیشن، ہائیسٹ پوزیشن. یعنی بیچ میں تو ہے نو ڈاؤٹ لیکن اونچی جگہ ہے، ہمیں وہ جگہ دی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ شہادہ علی الناس، الناس پر ہمیں وٹنس بنایا گیا، ہماری امت کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا وٹنس، ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو بنایا گیا کہ ہم ان کی گواہی دیں. بہت بڑا اسٹیٹس ہے یہ. تو یہ کیسے پاؤ گے تم لوگ؟ سیکنڈ پارٹ میں بتا دیا گیا یہ سب چیزوں میں انوالو نہیں ہونا، کیونکہ ان چیزوں میں انوالو ہو کر ہی بنی اسرائیل نے اپنی جگہ کھو دی ہے. تو اب کیا کریں کہ آپ امت وسط رہ سکتے ہو؟ واٹ آر دی تھنگس ٹو ڈو؟ کیسے کرو گے؟ وہ یہ تھرڈ پارٹ میں بتایا گیا ہے. اور یہی پارٹ ہے وہ کہ جس میں سارے احکام ہیں، سارے کمانڈز ہیں.
سارے پروہیبیشنز ہیں. تھرڈ پارٹ میں صرف اور صرف احکام ملیں گے آپ کو. کیا کرنا ہے آپ کو؟ قبلہ چینج کیا ہمارا کہ مائنڈ سیٹ چینج ہو. قبلہ بدل دو، اپنی ڈائریکشن بدل دو. اب تمہیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی دعا نہیں کی تھی. لیکن اب ایز اے امہ، ایز این آئیڈینٹی، ایز ون یونٹ، اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہارا قبلہ یہ ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ایک ایکشن اور ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ. وہ یہ تھرڈ پارٹ میں ملتا ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، آیا 150. تم ڈفرنٹ ہو ان سے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بیت المقدس کی طرف بھی ڈائریکشن ہو رہی تھی، لیکن وہاں سے ہٹا دیا گیا. اب صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ. اور فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کسی سے نہ ڈرو، کسی سے نہیں. وَاخْشَوْنِي، صرف مجھ سے ڈرو. یعنی تمہارا سینٹر کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری ذات کا سینٹر، تمہاری سوسائٹی کا سینٹر، تمہارے مینرز کا سینٹر صرف اور صرف اللہ. وَاخْشَوْنِي، خوف صرف مجھ سے رکھو. اور یہ وَاخْشَوْنِی یعنی صرف اور صرف اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو بھی ہے اس میں یہ سب آ گئے. کسی سے نہ ڈرو، نہ انڈیویجول سے، نہ سوسائٹی سے، نہ سسٹم سے، صرف مجھ سے ڈرو. اور اس کے بعد سارے ہی سارے آرڈرز، بڑے آرڈرز سے لے کر چھوٹے چھوٹے آرڈرز تک، جہاد، قتال اسلام کے لیے، توحید، حلال حرام، قصاص، وصیت، صوم، برائبری، رشوت، روزوں کی قضا کیسے کریں گے، ٹریولر کا روزہ کیسا ہوگا، حج کے احکام، انفاق فی سبیل اللہ، اس کی فضیلت کہ اللہ کی خاطر اگر تم ایک درہم خرچ کرتے ہو تو کیا ہے وہ قرض حسنہ، مجھے قرض دو گے، تم مجھے لون دو گے، اور مجھے لون دو گے تو میں بڑھا چڑھا کر یہ ملٹی پلائی کر کے تمہیں دوں گا. اسی میں ہے، اسی پارٹ میں آیت البر. آیت البر یعنی نیکی کی آیت، آیت نمبر 177 کہ تمام کمانڈز کی روح ہے، وہ ایسنس ہے، وہ مخ ہے. تو اسی پارٹ میں ہے وہ. پھر حج کے احکام، پھر طاغوت کیا ہے، طاغوت سے کیسے لڑو گے، اس کے بعد ہجرہ، مائگریشن کا کیا ثواب ہے، پھر کامل اسلام کیا ہے. ہمیں ایڈریس کر کے کہا گیا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ویری بیوٹیفل آیا، پورے کے پورے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پیر ہے دنیا میں، ایک پیر ہے دین میں. چلو یہ بھی چلتا ہے. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اٹس الاؤڈ دنیا کو دیکھتے ہوئے دین کو کر لینا، اٹس الاؤڈ. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی وہی چیزیں الاؤڈ ہیں کہ جو آپ کی آخرت کو بنا رہی ہیں. ہم بدعات میں پڑ جاتے ہیں، سوشل لائف اٹینڈ کرتے ہیں، کو ایڈ میں پڑھتے ہیں، ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں جہاں پر پردے کو نہیں کیئر کیا جاتا ہے، اور ہم ساتھ میں کیا کہتے ہیں، دنیا تو دیکھنی پڑتی ہے، دنیا کو لے کر چلنے کا حکم ہے. تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب کوئی گاڑی ہے اور آپ کا آدھا جسم اندر ہے، آدھا باہر ہے،
تو کیا آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو؟ تو پھر اسلام کے لیے ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں آدھے بھی داخل ہو گئے تو مور دین انف ہے. دیکھو ساری دنیا تو کر رہی ہے وہ چیزیں، میں کر رہی ہوں تو کیا ہوا؟ اور وہاں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں میں 1000 میں سے کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا. کوئی 999 جو ہے جن کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ بھی تو کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں، تو پھر ہم وہ 999 میں آ جائیں گے. یو ہیو ٹو بی ڈفرنٹ ٹو انٹر جنہ. تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، پارٹ ٹائم مسلم نہ بنو، فل ٹائم بنو، زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان بنو. اس کے بعد شراب کی حرمت، شراب جو ہے اس کی آیتیں کہ فوربیڈن ہے، اسی سورہ میں نازل ہوئی. پھر آرفنز کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، نکاح کیسے ہوگا، عورتوں کے جو اسپیشل ڈیز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، قسم اور ایلا کے بارے میں بتایا گیا جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں ہوتا ہے. پھر طلاق، ڈیورس اینڈ خلا کے بارے میں بتایا گیا کہ طلاق کا حق اگر مرد کو ہے تو خلا کا حق عورت کو ہے. اس کے بعد عدت کیا ہوگی، مہر کیا ہوگا، اور ماں جب دودھ پلاتی ہے اس کا فقہ کیا ہوگا. اس کے بعد گیمبلنگ، اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. پھر ربا یعنی انٹرسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو انٹرسٹ لیتا ہے یا دیتا ہے یا انوالو ہے، اٹس ایز اف کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بیٹل کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ، تو اس کی منائی ہے. اور پھر آیت الکرسی اسی میں ہے کہ جس میں اعظم آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام ایز اے رول ماڈل، ان کے بارے میں سارے انسیڈنٹس بتائے گئے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک واحد ایسے پیغمبر تھے کہ جنہیں بنی اسرائیل بھی بنی اسماعیل بھی کوئی ان کو نگیٹ نہیں کرتا ہے. کرسچنز بھی انہیں مانتے ہیں، جیوز بھی مانتے ہیں، ہم لوگ تو مسلمان تو جو ہیں وہ تو ہر پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم وہ ہو جو معزول کر دیے گئے ہو، ڈیموٹ کر دیے گئے ہو، تم سے وہ سٹیٹس لے لیا گیا ہے، یا پھر جن کو دیا گیا ہے مسلمانوں کو، تم دونوں ہی کے لیے وہ رول ماڈل ہیں. اور کیا آیت ہے کہ جب ابراہیم کو علیہ السلام اس کے رب نے آزمایا کچھ کلمات میں، تو وہ پورے انہوں نے وہ آزمائش پر پاس ہوئے. وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام زندگی کے ہر فیز میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ٹیسٹ لیا، چاہے وہ بچپن ہو، چاہے وہ ٹین ایج میں تھے جب ہو، چاہے وائف اور بچے کو ڈیزرٹ میں چھوڑ دینا ہو، چاہے اپنے جوان بچے کو ذبح کرنا ہو، سیکریفائس کرنا ہو، کوئی بھی جگہ ہو، چاہے آگ میں پھینکے جانا ہو، ہر جگہ انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ میں وہ امت ہے، یعنی ان کے ایمان کے لیے پریز کیا گیا ان کو، اور سب کے لیے وہ رول ماڈل ہے. تو ان کے ایگزامپلس دیے گئے. اور یہ سب کہنے کے بعد اعظم آیا اس میں ہے، آیت البر اس میں ہے، یعنی کہ تھیوری بھی اینڈ پریکٹیکل، آرڈرز بھی ہیں، کمانڈز بھی ہیں. کیوں؟ اب اپنی ذمہ داری سنبھال لو، اب بن جاؤ امت وسط. یہ جتنے بھی میں تمہیں آرڈرز دے رہا ہوں، جتنی بھی شریعہ ہے، جتنا بھی اسلامک جورسپروڈنس ہے، اس کو لے کر اب یہ اسٹیٹس پر آ جاؤ، سنبھال لو. اینڈ دی لاسٹ پارٹ میں ہے آیا 284 to 286. قرآن کا ایک سٹائل ہے کہ جو سوراز ہوتی ہیں ان کا جو مخ ہوتا ہے، ان کی جو کریم ہوتی ہے، وہ آخری آیتوں میں ہوتی ہے جو کنکلوڈ کرتی ہیں آیتیں سورہ کو. تو یہ اس میں جو یہ آخری 2 آیتیں ہیں، اب جیسے کہ ہم نے شروع کی حدیث میں پڑھا تھا نا کہ کفتہ ہو، کہ جس نے رات کو یہ پڑھا، یہ آخری 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی. اور اس کی فضیلت میں 2 اور احادیث آتی ہیں کہ یہ دونوں آیتیں جب اسراء والمعراج ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 7ویں آسمان پہ بلا کر نمازوں کا گفٹ دیا گیا تھا،
تو تب ساتھ میں عرش الہی سے یعنی تھرون آف اللہ سے یہ 2 آیتیں دی گئی. اور دوسری چیز کیا ہے، دوسری حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے تو آواز آئی آسمان سے. تو جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ یہ جو آسمان پر ایک دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک ملک ایک فرشتہ وہاں سے آیا اور اس نے یہ 2 آیتیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج تک آسمان کا یہ دروازہ نہ کھلا تھا اور نہ ہی یہ ملک اس دنیا میں آیا تھا. یعنی اٹس سو اسپیشل، یعنی اتنی پلاننگ اور اتنا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجنے کے لیے کہ نہ وہ اس سے پہلے دروازہ کھلا تھا نہ اس کے بعد کھلے گا. تو یہ 2 آیتوں کی وہ فضیلت ہے. تو یہ آخر میں کیوں رکھا گیا ہے اسے، اور ان آیتوں میں ہے کیا ایسا؟ ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں نا، رات کو سوتے وقت پڑھتے ہی ہیں نا، تو ان کا مخ کیا ہے؟ مخ یہ ہے کہ فرسٹ پارٹ میں بتایا گیا کوالٹیز کیا ہونی چاہیے آپ کی، سیکنڈ پارٹ میں بتایا گیا یہ بنی اسرائیل کے یہ مسٹیکس تھی نہیں کرنا، تھرڈ پارٹ میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں لے لو پرفیکٹ بن جاؤ. اور اب اسپریچول پارٹ، لاسٹ پارٹ کہ پاور آف ایمان، پاور آف صبر اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو فالو کرتے ہوئے، اور ایسنس آف دعا. یہ دعا ہی مانگ رہے ہیں نا ہم لوگ آخری آیتوں میں. یہ ساروں کو لے کر امام بن جاؤ، کیونکہ پریکٹیکل اسپیکٹ جتنا ضروری ہے اتنا ہی روحانی اسپیکٹ ضروری ہے، اسپریچول اسٹرینتھ بھی اتنی ضروری ہے جو کہ یہ آپ کو یہ 2 آیتیں دے گی. پاور آف دعا یہ ہے. کون سی دعا؟ کہ جس کی فضیلت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے عرش الہی سے، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کا وہ دروازہ، وہ فرشتہ کہ جو دنیا میں آیا ہی نہیں، صرف اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. تو یعنی کہ اس امت کو محنت بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کو بھی اپنے بڑھانا ہے. اب آپ لوگ مجھے بتاؤ یہ سورہ کا تھیم کیا ہے؟ اب آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہو یہاں سے بھی اور ورچوئلی بھی، جس طرح بھی چاہیں. ہاں اشما ہے نا؟ صحیح نام لے رہی ہوں آپ کا؟ مائک بالکل صحیح لے رہی جی. الحمدللہ. بہت کم ہوتا ہے ایسا مگر میرے ساتھ. مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا میں صحیح بول رہی ہوں کہ نہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن کے بارے میں بتانا. اوکے، اور کوئی ٹرائی کرے گا؟ میرا درس ختم ہو گیا ہے، ابھی میں پڑھانے والی نہیں ہوں، یہاں میں نے فل سٹاپ کر دیا ہے، تو اس لیے ابھی آپ لوگ بول سکتے ہو، وی کین ڈسکس. ٹرائی کرنا گناہ نہیں ہے، غلط جواب دینا گناہ نہیں ہے. دادا ہاں شمیم، اس سورے میں ہمیں لائف کیسے جینی ہے، کیسے ہم لوگوں کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے، کیا کس چیزوں سے ہمیں پروہیبیشن ہے، اور کیا غلطیاں ہمارے سے پہلے جو امت آئی تھی ان لوگوں نے کی ہے، وہ سب ہمیں بتایا گیا ہے. تو بیسیکلی ہمیں لائف کیسے گزارنی ہے اس سے سورے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ تو ہم بات کر چکے ہیں نا میری بہن، وہی تو اتنی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں نا. اس کا مخ کیا ہے یہ میں پوچھ رہی ہوں. آل ٹوگیدر اس کا کریم کیا ہے، تھیم کیا ہے؟ ہاں رحمت. بلیف آمن. تو کیا اور کوئی ٹرائی کرے گا؟ میم استاذہ مے بی A to Z آف اسلام، مطلب پورا ریپ کر کے ایک سورے میں بتانے کی کوشش شاید.
اور رفت؟ جی استاذہ، میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس میں جو اللہ نے یہ کہا کہ میں خلیفہ یا نائب بنانے والا ہوں، جو انسان کو خلیفہ یا نائب بنایا ہے، اور جس کی وجہ سے کہ انسان شیطان جو ہے اس نے اس وجہ سے انسان سے حسد کیا کہ اللہ نے اس کو اس سے سپیریئر مقام دیا ہے، شاید یہ ہے کہ ہم کو یہ پروف کرنا ہے ایز اے مسلم انسان کہ ہم وہ تمام کام، وہ چیزیں جو کہ پہلے یہود یا دوسری قومیں ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو کس طرح برتر یا الگ ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ تو بات کی نا ہم نے میری بہن، وہی ہم بات کر رہے تھے نا، ان سب کا جو ایک ایک کریم کیا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے قرآنی سوراز کے، ایک تھیم ہوتے ہیں. جیسے کہ سورہ یوسف ہم نے کیا نا، اس کا کیا تھیم تھا؟ صبر. میں ٹرائی کروں لائف کے ہر سٹیج پر صبر. ہاں جس کو ٹرائی کرنا ہے کریں. جی، ٹریننگ آف اے مسلم. ہاں، از اٹ اے ٹریننگ آف اے مسلم؟ وہ بھی ہم نے بات کی. جو میں نے بات نہیں کی ہے وہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں سے. جی 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 جی، جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ نہ بتائیں. ہاں شیرین. وہ تقوی. ہاں، تقوی. اور ریئلائزیشن، اپنے ریپینٹنس. چاروں پارٹس کو جمع کریں نا میری بہنوں. چاروں پارٹس کو ایک جگہ کریں اور اس کا مخ نکالیں. میں نے الگ الگ آپ کو بتا دیا، اب وہ چاروں کو جمع کر کے بتائیں. توحید. میم گائیڈنس کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس سے آپ ایک آدمی، ایک جو یہ سب منافق جو میں ہے. باتیں کر چکی ہوں مجھے وہ آنسر نہیں چاہیے. جو میں نے نہیں کری ہوں وہ چاہیے. آپ لوگوں کو مجھے ڈیپ تھنکرز بنانا ہے. اوپر سے نہیں سوچیں، گہرائی میں جا کر سوچیں. آپ ایک کلو دے دیجیے. ہاں، ایک کلو دے دیجیے آپ. کلو ہی تو دے رہی ہوں جب سے میں. یہ 4 پارٹس کے اندر پارٹس سارے. کس کو کلو چاہیے؟ یہ لنک ہے ایک سے، مطلب دے آر دے لنک ٹو ایچ ادر، دے آر لنک ٹو ایچ ادر. ہاں تو تھیم وہی ہوتی ہے نا کہ دے آر انٹر کنیکٹڈ. میں نے 4 ایسپیکٹ بتا دیا آپ کو، آیتیں بتا دی. ان کو اگر ایک جگہ کریں، ابھی جیسے آج کا لیکچر آپ نے اٹینڈ کیا ہے، ابھی آپ کلاس کے بعد آپ کے کوئی فیملی ممبرس پوچھیں کیا پڑھا بتاؤ، آپ ان کو بریف کرو گے تو بریف کرنے سے پہلے آپ بتاؤ گے کہ یہ تھیم ہے اس سورہ کی اور اس میں یہ اس طرح ہے. تو کیا بتاؤ گے آپ؟ کیا تھیم ہے؟ ایکسپیکٹیشنس. ہاں، ایکسپیکٹیشنس. کون ہے؟ جی میں ہوں. کیا ریسیٹیشن؟ نہیں، ایکسپیکٹیشنس. تھوڑے سے قریب ہو آپ. جی ہاں جی. اب اور سوچو اس ایکسپیکٹیشنس. بارے میں. نہیں پورے کریکٹ نہیں ہو آپ، تھوڑے سے جی جی. کریکٹ. الٹیمیٹ گول. انٹینشن. ریفلیکشن. کلیئر. ابھی میں ایکنالج بھی نہیں کر رہی ہوں آپ کے آنسرز. اٹس سو سیڈ. I don't want to acknowledge. ریفلیکشن. اوکے چلو آپ لوگ کا ہوم ورک ہے یہ ہفتے بھر کے لیے. سوچیں اور اچھے آنسرز لے کر آئیں. ڈیپ تھنکر بنے، تدبر کریں، ساری چیزیں سوچیں. یہ فل کلاس آپ نے انٹروڈکشن کی اٹینڈ کی ہے. اب آپ کو بتانا ہے سورہ بقرہ از آل اباؤٹ دس. وہ ایک تھیم. ٹھیک ہے، چلیں. کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ کوئی کویسچن ہے؟ باجی، طاغوت کا میننگ کیا ہے؟ فالس ہوڈ. جیسے ہماری زندگی میں ہم لوگ کوئی بیکار سی چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ
جو آپ کو اعمال کرنے تھے، جو نیات کرنے تھے، وہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو، تو وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ آج کے زمانے کا طاغوت کیا ہے؟ سیکنڈ کویسچن، آپ کے دماغوں کو میں سونے نہیں دوں گی۔ بی بریو۔ دیکھیے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ایک چیز آتی ہے، ایک سیلف کریج اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رسپانسبلٹی دی ہے، آپ کا ایک سٹینڈ ہونا چاہیے۔ جب آپ سے کوئی کویسچن پوچھا جائے تو ایسا نہیں کہ ہاں کہنے والوں میں بھی آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، نہ کہنے والوں میں بھی ہاتھ اٹھا دیا، نہیں، چاہے غلط ہو لیکن اپنا سٹینڈ لیں، مضبوط بنے اندر سے۔ کیا ہوگا؟ کیوں ہم لوگ نہیں پوچھتے؟ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر غلط ہو گیا تو کیا ہوا؟ غلط ہوا تو ہم سبھی سیکھ رہے ہیں نا، میں بھی تو پرفیکٹ نہیں ہوں نا، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ایک ہی ہیومن بینگ تھے جو پرفیکٹ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی جو ہوں کوئی اتنی بڑی اسکالر نہیں ہوں، میرے پاس جو نالج ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، دیٹس اٹ۔ تو یعنی سب سے پہلے تو فَلْيَفْرَحُوا، بی ہیپی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں لایا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جو قرآن سے دور ہو کے بیٹھے ہیں، اتنے کم ہیں ہم لوگ جو ہم قرآن کی ایک آواز پر ہم آ گئے۔ آئی نو پیچھے کتنے سارے کام چھوڑ کر آئے ہوں گے، اور اب جب کلاس ختم ہوگی تو وہ سارے کام آپ کو کرنے ہیں۔ ارے دیری ہو گئی، ارے بچوں کو دیکھنا ہے، ارے یہ دیکھنا ہے، آئی نو وہ سب ہے۔ کیوں؟ کر سکتے ہیں ہم لوگ، وی کین مینج۔ 2 کلاس 3 کلاس پرابلم ہوگا، اس کے بعد آرام سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ان بلٹ کوالٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم لیبر پین سے گزرتے ہیں، صبر کرنے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ۔ اکیلے آتے ہیں، پیرنٹس چھوڑ کے، فیملی چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، تنے تنہا سولجر ہم۔ کوئی مرد کبھی ایسے اکیلے آ سکتا ہے؟ دوسرے گھر میں آ کے سیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، 2 دن رہے گا 2 دن بعد اس کا صبر ختم۔ لیکن ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ ایموشنلی ہم لوگ بہت اسٹرانگ ہیں، اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں ہم لوگ، ان لاس کے لیے، ہسبینڈس کے لیے کتنا چینج کرتے ہیں۔ از اٹ ایزی؟ بہت مشکل ہے۔ بچوں کو ہم 0 سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تربیت کرنا از اٹ ایزی؟ نہیں۔ بچوں کے ٹینٹرم سہنا ایزی؟ ناٹ ایزی۔ سب کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے برین کو جو سگنلز بھیجتے رہتے ہیں نا ہم لوگ، نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی، برین کہتا ہے اوکے چلو، برسوں سے یہ مجھے سگنل بھیج رہی ہے، آج تو میں اس کی بات مان ہی لیتا ہوں کہ ہاں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ اور وہ بھی احسن طریقے سے، پیار سے، محبت سے۔ پتہ ہے آپ کو اسکولز میں، نرسری میں، KG میں کوئی میل ٹیچر نہیں ہوتا، نرسز جتنی فیمیل ہوتی ہیں اتنی میل نہیں ہوتی۔ کیوں ایسا؟ جو اولڈ ایج ہومز ہوتے ہیں ان میں کیئر ٹیکرز عورتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ جاؤ دنیا میں جاؤ، پیسے کما کے لاؤ، بریڈ ارنر بنایا ہے، اور بریڈ ارننگ کے علاوہ تھاؤزنڈز آف رسپانسبلٹیز ہماری ہے جو ہم کر سکتے ہیں، بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ جب وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو قرآن کو کیوں نگلیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک پیکیج ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سسٹرز ہوتی ہیں پوری کی پوری دنیا میں ہوتی ہیں،
جیسے شروع سے لے کے آخر تک 1000 نیکیاں کرتی ہیں، اور کچھ سسٹر ہوتی ہیں کہ 1000 نیکیوں کے ساتھ، یعنی وہ کون سی نیکیاں کرتی ہیں ریلیٹڈ ٹو دس دنیا، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں 1000 نیکی پلس دین پر قائم رہنا. تو وہ تو ریفر ڈرا ہو گیا نا کہ وہ 1000 نیکیاں بھی انکلوڈ ہو گئی نیکیوں میں. تو ہمارے پاس تو 2 فائدے ہیں اس کے. تو جب علم سیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں یہاں پر تو پھر سیلف کریج کہاں جاتی ہے نا؟ ایک آئیڈینٹی ہے ہماری ایز این انڈیویجول. اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. آپ اہم ہیں، آپ امپورٹنٹ ہیں اس امہ کے لیے. آپ نسلوں کو بنانے والی ہیں. آپ پہلی اسکول ہیں نئی نسل کی. اپنے بچوں کو تربیت دینے والی ہیں. آپ ریئلائز یور ورتھ، کیا ہے آپ کا ورتھ. اینڈ کریٹیکل تھنکنگ رکھیں ہمیشہ. ہر چیز کو اپنے زاویے سے دیکھیں. جیسے اب یہ علم آ گیا ہے آپ کے پاس اور میں پوچھ رہی ہوں اس کا تھیم کیا ہے، تو ٹرین کریں اپنے مائنڈ کو کہ کریٹیکل تھنکنگ سے سوچیں، آؤٹ آف دی باکس سوچیں. ساری سسٹر نے وہ ریپیٹ کیا جو میں نے کہا، اس سے آگے اٹھ کے سوچیں. آئی ایکسپیکٹ سم تھنگ مور فرام یو. یو آر فیوچر ٹیچرز. آپ مجھ سے بہتر ٹیچر بننے والے ہیں، تو آپ کے آنسرز بھی ویسے ہی ہونے چاہیے نا. ٹھیک ہے، چلیں پھر ختم کریں کلاس. میں ایک اور کھلنے والے ہے نا والے ٹرائی، کیا میں ایک اور بار ہاں ٹرائی کر سکتی ہوں؟ ہاں ہاں بولو، کون بول رہا تھا؟ جی جی میں سمینا بول رہی ہوں. ہاں سمیرہ. تھیم کا ہاں ٹاپک. آپ جی تھوڑے سے قریب تھے نا. ہاں بولو. جی 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 کیا اس کا تھیم ریئلائزیشن ہے کہ آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ واٹ از یور اینڈ؟ اب بھی آپ قریب ہو، اوکے. صحیح آنسر کے قریب. اکاؤنٹیبلٹی. ہاں نہیں، میں نے نہیں سنا. اکاؤنٹیبلٹی. نہیں سنا. ایک ہفتہ ہے آپ لوگوں کے پاس. کس جی نے جی ہینڈ ٹھیک ہے. ریز کیا یہاں پر؟ توحید. وہ تو ہم نے بات کی نا کہ توحید 3rd پارٹ میں آ چکا ہے نا، سویٹنس آف توحید. کیونکہ جی اسی میں آیا تھا نا آیت البر، لیس البر، بر جی وہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ ایک ڈائریکشن میں لے جاؤ. تو دیٹ از دی مخ آف توحید. تو سب کچھ جو ہم کر چکے ہیں نا وہ نہیں ہے. ان سب کو جوڑو، سوچو، کھوجو، ذہن لگاؤ. ابھی 1 ہفتے کے لیے میں آپ لوگوں کو مزدور بنا رہی ہوں. مزدوری کرو. کون سی مزدوری؟ جسمانی مزدوری نہیں، ذہنی مزدوری، کیونکہ وہ بھی جہاد ہے نا. جہاد بالقرآن. اور ساتھ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گہرائی میں جاؤ، کھودو قرآنی آیتوں کو اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو. تو ایسے ہی آپ لوگوں کو گہرائی میں جانا ہے. اینڈ آئی ایکسپیکٹ اینڈ آئی میک دعا کہ مجھے اچھے انسرز ملیں گے نیکسٹ ویک. ایسے آنسر نہیں ہوں گے کہ جو میرے کان سے ٹکرائیں گے ہی نہیں، اچھے والے انشاءاللہ. ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ختم کریں. جی استاذہ. جی الحمدللہ. تو اٹ مینس کہ ہر ویک ایسے ہی جمے رہو گے آپ لوگ 3 گھنٹے کے انشاءاللہ لیے. ضرور. دیکھو یہ تو وہی بات ہو گئی نا، چاقو یا گردن پر رکھ کے کہنا کہ دیکھو آپ رہو گے نا استاذہ 3 گھنٹے. 15 15 منٹ منٹ پہلے. اوکے شکریہ. کیونکہ ابھی دیکھو ہم نے دیکھا نا کتنے ٹاپکس ہیں اس میں، کتنے. اور مجھے سپٹمبر میں ختم کرنا ہے کیونکہ ایک بیچ ویٹنگ پر ہے، ویٹنگ لسٹ رکھی گئی ہے، یہ ختم کر کے وہاں جانا ہے. تو اس لیے سپٹمبر تک آن ٹائم ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں کرنا ہے. اور خزانہ ہے، یہ ٹریجر ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ کر آپ چینج نہیں ہوئے تو کس چیز سے چینج ہو گئے. ہر وہ چیز ہے اس میں
جو آپ کو ناک کرتی ہے, آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اب بدل جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے سالوں میں سورہ بقرہ پڑھی تھی؟ 12 سال. یہ اس کے ٹاپکس اتنے اچھے ہیں, یعنی اوور آل ہماری جو لائف ہے نا, اس میں جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے. اوکے, اچھا میں ابھی آپ کے واٹس ایپ گروپ پر بھیجنے والی ہوں, ٹیکسٹ بھیجنے والی ہوں سورہ بقرہ کا. جو نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے نا, آئی تھنک 15 آیتیں کریں گے. اوور آل ایک کلاس میں 15 آیتیں ہوں گی, کیونکہ ہمارے پاس ہیں 24 کلاس اینڈ 286 آیا کرنا ہے, تو ایوریج پڑتا ہے بٹوین 12 to 15 آیاز. تو میں اس کا آپ کو PDF بھیجوں گی. کیسا ہوگا وہ؟ فونٹ بہت زیادہ بڑے ہوں گے. جو سورہ یوسف میں جو لوگ تھے وہ ویسا ہی میں بھیجوں گی, انہیں پتا ہوگا. وہ اس لیے کہ آپ ایک ایک لیٹر کو غور سے دیکھیں اور کوئی مسٹیک نہ کریں پڑھنے میں. اگر آپ کو چاہیے تو اس کا آپ پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اور اسی کے نیچے لکھ سکتے ہیں, یا اگر صرف آپ کو ریفرنس پرپس کے لیے چاہیے تو بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں. اس کے بعد میں آپ کو بھیجوں گی پلانر, ڈیٹ وائز کیا ہونے والا ہے ٹل سپٹمبر تک. وہ بریک ڈاؤن ہوگا, اس کے روبرکس ہوں گے, وہ میں بھیجوں گی. اس کے بعد میں بھیجوں گی ورڈ ٹو ورڈ اردو میں بھی اینڈ ورڈ ٹو ورڈ انگلش میں بھی. اور اس میں ٹیسٹ تو نہیں رکھے گئے ہیں, ایکسرسائزز کچھ بھی نہیں ہے, پروجیکٹس نہیں ہے, لیکن شاید کیس اسٹڈیز ہو سکتا ہے کہ ہو, ایموشنل انٹیلیجنس ٹائپ کے. آپ کے روزمرہ کی لائف میں ایک سچویشن ہے, جیسے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن دی جائے گی آپ کو, اور آپ کو کہا جائے گا آپ کیا کرو گے آفٹر لرننگ دیز آیاز. جو گائیڈنس آپ کو مل چکی ہے سورہ بقرہ سے, جیسے ایگزامپل یہ ہے کہ جیسا 3 ٹائپس آف پیپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا فرسٹ پارٹ میں, تو اس میں سے کیس اسٹڈی یہ ہوگا کہ ایک انسان ہے یا آپ خود ہیں, آپ میں یہ ٹریٹس ہیں, تو who you are, identify yourself, اس ٹائپ کے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویک ملتے ہیں. پلیز ریوائز کریں, اور جیسے ہی ریکارڈنگ پروسیس ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ریکارڈنگ بیچ جو ہے وہ ریگولر بیچ سے 2 ویکس کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ ٹرائی کریں گے کہ جلدی ہو جائے تاکہ آپ یہ ریوائز کر سکیں. ٹھیک ہے, چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ لی